السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، رمضان المبارک کو اتنی عظمتیں جو عطا ہوئی ہیں، اتنی بلندیاں جو اس کو نصیب ہوئیں، قرآن پاک کی وجہ سے نصیب ہوئیں. اللہ رب العزت نے جہاں رمضان کا ذکر فرمایا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی رمضان میں قرآن پاک کے نزول کا ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ کے اسلوب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کو جو اتنی قدر ملی، یا لیلۃ القدر کو جو اتنی بلندی عطا ہوئی، اتنی عظمت نصیب ہوئی، وہ صرف اور صرف قرآن پاک کی برکت سے ہوئی. قرآن پاک، اللہ اس کے بارے میں فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک، اے پیغمبر، ایسی کتاب جو ہم نے آپ پر نازل فرمائی، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو جہالت، گمراہی، کفر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان اور ہدایت کی روشنی کے اندر لے کے آئیں. تو قرآن پاک اندھیروں سے روشنی کی طرف لانے والی کتاب ہے، گمراہی سے ہدایت کی طرف رخ پھیر دینے والی کتاب ہے. قرآن پاک ذلت سے عزت کی بلندیوں کی طرف لے جانے والی کتاب ہے. قرآن پاک اللہ رب العزت سے بچھڑے ہوں کو اللہ سے ملانے والی کتاب ہے. قرآن پاک ایک ضابطہ حیات ہے. قرآن پاک آب حیات ہے. قرآن پاک اللہ کا عظیم کلام ہے. آسمانی کتابیں تو اور بھی تھیں، لیکن وہ کلام اللہ نہیں تھیں. تورات اللہ نے نازل فرمائی، لیکن وہ اللہ کا کلام نہیں تھا. زبور اللہ ہی نے نازل فرمائی، لیکن وہ اللہ کا کلام نہیں تھا. انجیل اللہ کریم نے نازل فرمائی، لیکن وہ اللہ کا کلام نہیں تھا. یہ قرآن پاک جو اللہ نے مجھے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے عطا فرمایا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. یہ اللہ کی ذات میں سے نکلا ہوا کلام ہے. یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے. کیونکہ کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے. آپ کو دنیا میں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے وہ سب اللہ کی مخلوق ہے. جنت جو اللہ کی عظیم ترین مخلوق ہے، عرش جو اللہ کی سب سے بڑی اور سب سے عظیم مخلوق ہے، اور سارے کے سارے انبیاء، سارے کے سارے انسان، جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ سب اللہ کی مخلوق ہے. لیکن قرآن پاک اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تم اللہ کا قرب اسی چیز سے سب سے زیادہ حاصل کر سکتے ہو جو چیز اللہ میں سے نکلی ہے. کیونکہ کلام وہ متکلم کے اندر سے نکل رہا ہوتا ہے، لہذا یہ جو قرآن پاک ہے
یہ اللہ رب العزت کی طاقت کو لیے ہوئے ہے، اللہ رب العزت سے نکلا ہے۔ آسمانوں کو اللہ نے امر کن سے پیدا فرما دیا، زمینوں کو اللہ تعالیٰ نے امر کن سے پیدا فرما دیا، ساری کائنات کو امر کن سے پیدا فرمایا، لیکن کلام پاک وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ تکلم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے وہ کلام نازل فرمایا جو اللہ کا اپنا کلام ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ قرآن پاک کی ایک ایسی کتاب ہے، اس کو دیکھنا بھی عبادت، اس کو سوچنا بھی عبادت، اس کو پڑھنا بھی عبادت، اس میں غور و خوض کرنا بھی عبادت، اس کو سننا بھی عبادت، سنانا بھی عبادت۔ نماز میں یہ پڑھا جاتا ہے جتنا اس کلام پر لوگوں نے وقت لگایا کسی اور کتاب پر نہیں لگایا، جتنی اس پر محنت کی گئی کسی اور کتاب پر محنت نہیں کی گئی، جتنا اس کو پڑھا گیا کسی اور کتاب کو نہیں پڑھا گیا۔ راتوں کی تنہائیوں میں قرآن پڑھا گیا، دن کے اجالوں میں پڑھا گیا، محافل میں پڑھا گیا، نمازوں میں پڑھا گیا، سفر میں پڑھا گیا، حضر میں پڑھا گیا، اور کھڑے ہو کر پڑھا گیا، چلتے پھرتے پڑھا گیا، بیٹھ کے پڑھا گیا، لیٹ کے پڑھا گیا، اس کو پڑھ کے رویا گیا، اس کو سن کر رویا گیا، اس کو سن کر جو زندگیوں میں انقلاب آیا، اس کو سن کر جو اللہ کی طرف رخ پھیرا، اس کو سن کر جو لوگ مسلمان ہوئے، اس کو سن کر ایمان کی وہ کیفیات نصیب ہوئی، وہ کسی اور کتاب میں نہیں ہے، وہ اللہ نے اپنی اس کتاب کے اندر رکھی ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، جس طرح میں اور آپ آئس کریم بڑے مزے سے اور چسکے لے لے کے کھاتے ہیں، اپنی پسندیدہ چیزوں کو کھاتے ہوئے اس کے ذائقوں کو محسوس کرتے ہیں، لوگ قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے یوں لذت محسوس کیا کرتے تھے۔ ہمیں تو قرآن پاک کے ساتھ کوئی آشنائی نہیں ہے جس طرح کی آشنائی ہونی چاہیے، اس کے ساتھ وہ لگاؤ نہیں ہے جو لگاؤ ہونا چاہیے، ورنہ قرآن پاک کے ساتھ جس کو لگاؤ ہو جائے، قرآن پاک کی محبت جس کے دل کے اندر بیٹھ جائے، اس کو پڑھنے کی لذت جس کو محسوس ہو جائے، وہ پھر دنیاوی لذتوں سے ناآشنا ہو جاتا ہے، پھر اس کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ میں قرآن پڑھتا رہوں، قرآن پڑھتا رہوں، قرآن پڑھتا رہوں۔ قاری یاسین صاحب ہمارے استاد محترم جامعہ دارالقرآن والے، اللہ پاک ان کو عمر دراز عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ شفقت تا دیر ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ ایک دفعہ ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، فرمانے لگے میں اللہ سے دو دعائیں مانگتا ہوں، اللہ سے میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ قبر میں قیامت تک سوتے ہی رہنا ہے، آرام کرنا ہے، اور وہاں کیا کرنا ہے؟ ایمان پر خاتمہ اگر تو نصیب فرمائے گا تو پھر قیامت تک وہاں آرام ہی کرنا ہے۔ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ مجھے قبر میں ایک قرآن پاک دے دینا، میں قیامت تک بیٹھ کے قبر میں قرآن پاک پڑھتا رہوں، مجھے اس سے زیادہ لذت اور کسی چیز میں نہیں آتی۔ ایک اور کہتے میں دعا مانگتا ہوں، میں دعا مانگتا ہوں یا اللہ جنت تو تیرے نیک بندوں کے لیے ہیں جن کو بڑے بڑے محلات نصیب ہوں گے، میں تو تیرا گناہگار سا بندہ ہوں، اور میں تجھ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ مجھے جنت میں ایک حفظ کی کلاس عطا فرما دینا، میں وہاں قرآن پڑھتا رہوں، بچوں سے قرآن سنتا رہوں، کیونکہ قرآن پڑھنے اور سننے میں جو لطف ہے وہ تو کہیں اور ہے ہی نہیں۔ میں جنت میں بھی قرآن کی تلاوت مانگتا ہوں۔ میرے بھائیو اور دوستو، جن کو قرآن کی لذت سے آشنائی ہو گئی وہ تو یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم قرآن پڑھتے تھے اور کھو جاتے تھے۔ ابو ریحانہ ایک صحابی ہے، سفر سے واپس آئے، اور واپس آئے رات کے وقت، بیوی تیار بیٹھی ہے، خاوند سفر سے واپس آئے ہیں، اچھا 2 رکعتیں تو پڑھ لوں۔ 2 رکعتیں شروع کی، سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پاک کی جو تلاوت شروع کی، ایسا قرآن پاک پڑھنے میں کھوئے، ایسا کھوئے کہ فجر کی اذانیں ہو گئیں، جب جا کے ان کے نوافل پورے ہوئے۔ بیوی نے کہا کہ میں آپ کے انتظار میں بیٹھی کہ کوئی گپ شپ لگائیں گے، سفر کی کارگزاری سنائیں گے۔ انہوں نے کہا اللہ کی بندی، جب میں نے قرآن شروع کیا
تو میرے سامنے اللہ نے جنت کھول دی، جہنم کھول دی، میں انہی وادیوں میں کھویا رہا، قرآن پاک کو پڑھتا رہا، لطف اٹھاتا رہا، مجھے خیال بھی نہیں آیا کہ کوئی میرا انتظار کر رہا ہے۔ ایسی قرآن پاک کی لذت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت مسجد میں تشریف لائے۔ جب مسجد میں تشریف لائے، حضرت ابو بکر ایک طرف تہجد کی ادائیگی کر رہے ہیں، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر تہجد میں بالکل آہستہ آواز سے، جیسے ایک منفرد بندہ نماز پڑھتا ہے ویسے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد میں تھوڑی سی آواز کے ساتھ تلاوت فرما رہے ہیں۔ جب یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نماز سے فارغ ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے بیٹھ گئے۔ کیسی خوش قسمتی تھی، صبح شام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نصیب ہوتی تھی، آپ سے وعظ و نصیحت سننا نصیب ہوتا تھا، آپ کا قرب نصیب ہوتا تھا، تو وہ جا کے بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر آپ بھی تہجد میں قرآن پڑھ رہے تھے، آپ آہستہ آواز سے پڑھ رہے تھے، کیوں؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں تو نماز میں اللہ کو قرآن سنا رہا تھا، اور اللہ تو وہ ہے جس کو سنانے کے لیے اونچا نہیں بولنا پڑتا، وہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، اس لیے میں چونکہ اللہ کو سنا رہا تھا، مجھے اونچا پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک مسئلہ یاد رکھیں، اگر آپ تہجد میں اونچی آواز سے پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، دوسری نمازوں میں آپ جو ہے وہ سری قرات ہی کریں گے، لیکن اگر آدمی اپنے طور پر تہجد وغیرہ پڑھ رہا ہے اور اس کے پڑھنے سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں، وہ اونچی آواز سے پڑھنا چاہے، تھوڑی سی آواز سے پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، وہ دوسری طرف کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اور ذرا اونچی آواز سے قرات کر رہے تھے، فرمایا، عمر تم کیوں اونچی قرآن پاک میں قرات کر رہے تھے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں سوئے ہوئوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا، کہ جو سوئے ہوئے وہ اٹھ جائیں کہ نماز کا وقت ہو گیا، تہجد پڑھ لیں، اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جائیں، اور جو سوئے ہوئے ہیں وہ بھی، اور جو شیطان ہمارے اوپر ہمارے ارد گرد پھرتا رہتا ہے، قرآن کی برکت، قرآن پاک کی آواز سن کر وہ بھاگ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی بات سن کے بھی خاموشی اختیار کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر بھی خاموشی اختیار فرمائی، یعنی کہ یہ بھی ٹھیک۔ نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر کوئی خلاف شرع بات ہو تو وہ اس پہ خاموش نہیں ہوتے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ خاموش ہو جاتے ہیں تو ان کی خاموشی بھی تائید ہوتی ہے، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، تو دونوں کی تائید فرما دی کہ تم بھی ٹھیک ہو، تم بھی ٹھیک ہو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کے سب سے بڑے قاری، سب سے خوبصورت قرآن پڑھنے والے، بہت بڑے قاری تھے۔ ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے تلاوت فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کھڑے ہو کے ان کی تلاوت سننے لگے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، تو انہوں نے خاموشی اختیار فرمائی۔ انہوں نے کہا ہوگا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کوئی بات کرنی ہے، لہذا وہ خاموش ہو گئے۔ فرمایا پڑھتے رہو، میں تمہارا قرآن سننے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ آپ قرآن سنیں گے؟ قرآن تو آپ پر نازل ہوا، ساری امت کو تو آپ نے سنایا، آپ کے صدقے ہم سب کو قرآن نصیب ہوا، آپ کو سننے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارا قرآن سننے کا کہا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے ہی حیرت انداز کے ساتھ کہا کہ یا رسول اللہ، سمانی، اللہ نے میرا نام لے کے کہا ہے؟
فرمایا ہاں اللہ نے تمہارا نام لے کے کہا ہے کہ ابی قرآن پڑھ رہا ہے، جا کے سنو، میں بھی سنوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی آواز کو اللہ اتنی توجہ سے سنتا ہے، اتنی توجہ سے سنتا ہے کہ کوئی آدمی کسی گانے والی جو اس کے سامنے گا رہی ہو اس کو اتنی توجہ کے ساتھ نہیں دیکھتا اور سنتا جتنی توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی آواز کو اللہ رب العزت سنتا ہے۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ کے فرشتے قرآن پڑھنے والے کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ کے ان الفاظ کو چوستے ہیں۔ قرآن پاک اللہ کی رحمتوں کا مقناطیس ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ کی رحمتوں کی بھرمار ہو، اس پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو تم سب غور سے سنا کرو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جایا کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحمتوں کا نزول ہو۔ پڑھنے والے پر اللہ کی رحمتیں، سننے والے پر اللہ کی رحمتیں، ہر اس میں سوچ بچار کرنے والے پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے عظیم ترین معجزہ ہے جو قیامت تک کے لیے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ ایک صحابی تہجد کے وقت نماز پڑھ رہے، لمبی قرات کر رہے۔ ہمیشہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے کیونکہ انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہی دیکھا تھا، لمبی قرات کرتے تھے۔ صحابی اپنے گھر میں تہجد میں قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں اور بڑے جذب کی کیفیت ہے، بڑے لطف کے ساتھ مزے لے لے کے اللہ کی آیات پڑھ رہے ہیں۔ اب قرآن پڑھتے ہیں، پاس ایک گھوڑا بندھا ہوا ہے، ساتھ ہی بستر پہ چارپائی پہ ان کا چھوٹا بچہ سویا ہوا ہے۔ ان کا جی کرتا ہے کہ میں تھوڑا سا اونچا پڑھوں، لہجے سے پڑھوں، مزے لے لے کے پڑھوں۔ جیسے ہی تھوڑا سا اونچی آواز سے پڑھتے ہیں گھوڑا بدکتا ہے اور خیال آتا ہے کہ کہیں گھوڑا میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے، پھر آہستہ آواز سے شروع کر دیتے ہیں۔ پھر چند آیات پڑھتے ہیں، پھر دل کرتا ہے کہ قرآن پاک کو ذرا اونچی آواز سے پڑھوں۔ جیسے ہی تھوڑی سی اونچی آواز کرتے ہیں پھر گھوڑا بدکتا ہے، پھر وہ خطرہ ان کے دل کے اندر آتا ہے، پھر وہ آہستہ آواز سے پڑھتے ہیں۔ اسی کشمکش میں ان صحابی نے اپنی نماز کو مکمل کیا۔ اب جب نماز مکمل ہوئی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف نگاہ کی تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کوئی ستاروں کی مانند روشنیاں ہیں جو میرے گھر کے بالکل اوپر جہاں میں نماز پڑھ رہا ہوں وہاں ستاروں کی مانند میں نے کچھ روشنیوں کو دیکھا، اور اب وہ روشنیاں آہستہ 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 اوپر کی طرف جا رہی ہیں۔ میں ان کو دیکھتا رہا اور فجر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنا سارا قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ یا رسول اللہ، رات نماز میں کچھ ایسی کیفیت تھی اور گھوڑا بدک رہا تھا اور بچے کا خوف تھا، لیکن سلام پھیرنے کے بعد میں نے روشنیوں کو دیکھا کہ روشنیاں میرے گھر کے بالکل اوپر تھیں، اور جیسے ہی میں نے نماز ختم کی اور وہ آہستہ آہستہ اوپر جاتی جاتی نظروں سے اوجھل ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی وہ اللہ کے فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے آئے تھے، وہ اللہ کے فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے آئے تھے۔ تو یہ اللہ کا عظیم کلام ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی، سردیوں کی رات میں امت کی یہ عظیم عورت، جنت کی سردار، عورتوں کی سردار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کھڑی ہوئی نماز پڑھنے کے لیے۔ نماز میں ایسا دل لگا،
قرآن پاک کی تلاوت کا ایسا لطف آیا کہ 2 رکعتیں ادھر سے مکمل ہوئیں، ادھر سے تہجد کا وقت ختم ہو گیا۔ تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رونے بیٹھ گئی اور کہنے لگی یا اللہ تیری رات اتنی چھوٹی ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کی 2 رکعتیں بھی پوری نہیں ہوتی، 2 رکعتیں ہی پوری ہوتی ہیں اور لمبی نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا کہ تیری رات ختم ہو جاتی ہے۔ کس قدر لطف سے وہ قرآن پڑھتے ہوں گے، کتنے مزے سے وہ تلاوت کرتے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپسی ہو رہی ہے، ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے 2 کو ایک پہاڑ کی چوٹی پر پہرے داری کے لیے متعین فرما دیا کہ تم دونوں نے یہاں پہرے داری کرنی۔ اب وہ دونوں جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی تھی وہاں جا کے کھڑے ہو گئے۔ وہاں سے خطرہ تھا کہ دشمن شب خون نہ مار دے، وہاں کھڑے ہو گئے۔ اب جب دونوں جاگ رہے ہیں تو ایک صحابی نے دوسرے سے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، سفر کی تھکن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نیند کا غلبہ دونوں پر ہو جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی ذمہ داری میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ ہم میں سے ایک آرام کر لیتا ہے، دوسرا جاگتا ہے، پھر آدھی رات وہ آرام کر لے گا اور سونے والے کو جگا دے گا۔ انہوں نے کہا یہ بہتر ہے، ایک آدمی پوری فکر مندی سے جاگے گا اور دوسرا تو کچھ آرام کر لے گا، دونوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ اب ایک ساتھی سو گئے، دوسرے جاگ رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، نماز کو دل مچل گیا کہ نماز پڑھ لوں، رات کا وقت ہے، اللہ سے راز و نیاز کا وقت ہے، اللہ کو قرآن سنانے کا وقت ہے، تو میں اللہ کو قرآن سنا لیتا ہوں، نماز پڑھ لیتا ہوں۔ انہوں نے نفل کی نیت باندھ لی، اب نماز پڑھنے لگے اور سورہ کہف شروع کر دی۔ سورہ کہف آدھے پارے کی سورت ہے، وہ شروع کر دی۔ اب جیسے ہی انہوں نے نماز کی نیت باندھی، سورہ کہف شروع کی، اس طرف سے دشمن آ گیا۔ دشمن کا کوئی بندہ آ گیا، اس نے دیکھا کہ مسلمان کھڑے ہیں، مسلمانوں کا ایک بندہ یہاں کھڑا ہے، تو اس نے کہا کہ ذرا ایک ہی ہے، میں ذرا اس کو نمٹاتا ہوں، پھر راستہ ہموار کریں گے اور جا کے لشکر کو نقصان پہنچائیں گے، میں اس کو دیکھتا ہوں۔ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، اس نے تیر چلایا، وہ تیر آ کے ان کے جسم میں پیوست ہو گیا۔ انہوں نے نماز کی نیت نہیں توڑی، اس وقت تک نماز خون بہنے سے وضو ٹوٹ جانے کا مسئلہ واضح نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے نماز جاری رکھی، اس نے دوسرا تیر، تیسرا تیر، جب 2-3 تیر آ کے لگے اور یہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کو نماز میں یہ خیال آیا کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی ذمہ داری میں کوتاہی نہ ہو جائے، تیر اتنے لگے، خون اتنا بہے کہ بے ہوشی ہو جاؤں، دوسرے کو بھی نہ جگا سکوں۔ خیر انہوں نے نماز فوراً ختم کی اور اپنے ساتھی کو جگایا۔ اس بندے نے جب دیکھا کہ ایک کی بجائے اب 2 ہو گئے، ممکن ہے یہاں اور بھی ہوں، وہ تو بھاگ گیا۔ یہ اپنے ساتھی سے کہنے لگے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی ذمہ داری کے فوت ہو جانے کا خوف نہ ہوتا تو میں جان دے دیتا، لیکن سورہ کہف کا جو مجھے لطف آ رہا تھا پڑھنے کا، میں سورہ کہف پورے کیے بغیر سلام نہ پھرتا، جان دے دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے جسم میں کوئی تیر لگ جاتا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے نماز میں جب شروع کروں گا اس وقت تم تیر کو کھینچ لینا، مجھے پتہ بھی نہیں لگے گا۔ نماز میں ایک ایسا جذب ہوتا تھا، اللہ کے کلام میں ایسا وہ کھو جاتے تھے پڑھتے ہوئے کہ ان کو جسم سے تیر نکالنے کا پتہ نہیں لگتا تھا، اس قدر ڈوب کے تلاوت کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ جب قرآن پڑھتے تھے روتے تھے، اور ہاذا کلام ربی، ہاذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ تو اللہ کو وہ بندہ بہت پیارا لگتا ہے جو کثرت سے تلاوت کر رہا ہوتا ہے۔
اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ قرآن سیکھنے میں بھی قرآن پڑھنا ہوتا ہے، سکھانے میں بھی قرآن پڑھنا ہوتا ہے۔ تو کثرت تلاوت اللہ کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ وہ ایک آدمی تھا، اس نے ایک طوطا خریدا اور اس طوطے کو اس نے بولنا سکھایا۔ اب وہ طوطا چند الفاظ بولنے لگا جو اس کے مالک نے اس کو سکھائے تھے۔ اب جب طوطا بولتا تھا اس کا مالک خوش ہوتا تھا۔ اس کے گھر میں مہمان آتے تھے، مہمانوں کے پاس لا کے طوطا رکھ دیتا تھا اور کچھ بولتا تھا، طوطا بھی وہ الفاظ بولتا تھا، اور یہ بندہ خوشی سے لوٹ پوٹ ہوتا تھا کہ میرے سکھائے ہوئے الفاظ میرا طوطا اپنی ننھی منی زبان پر لے کے آتا ہے۔ اب اس نے طوطا لیا تھا 2000 روپے کا۔ اب جب اس نے بولنا سیکھ لیا تو ایک آدمی نے طوطے کی کوئی لاکھ کے قریب قیمت لگا دی کہ مجھے اتنے کا دے دو، کہ تمہارے قریب آتے ہیں، تم طوطے سے بولتے ہو، باتیں کرتے ہو، ہمیں اچھا لگتا ہے۔ اس نے کئی گنا بڑھا کے اس کی قیمت لگائی کہ طوطا مجھے دے دو۔ اس نے کہا میں نے تو نہیں دینا۔ کیوں نہیں دینا بھائی؟ تمہارا لاکھ روپے کا نفع ہو رہا ہے اس میں۔ اس نے کہا اس نفع کو میں نے کیا کرنا ہے؟ جب میں کوئی لفظ بولتا ہوں یہ اپنی ننھی منی زبان سے وہ لفظ ادا کرتا ہے، وہ جو مجھے اس وقت خوشی ہوتی ہے اس خوشی کا تم کچھ نہ پوچھو، مجھے نفع نہیں چاہیے، مجھے تو وہ خوشی چاہیے۔ جس طرح یہ بندہ اپنے طوطے کی بات سن کے خوش ہوتا ہے، اللہ کی قسم اللہ ہماری زبانوں پر اپنا کلام سن کر اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اور جس طرح اس طوطے کی تھوڑی سی قیمت تھی، اس نے اپنے مالک کے چند الفاظ سیکھ لیے، اس کی قیمت کئی 100 گنا بڑھ گئی۔ اس طرح قرآن پڑھنے والے کی قیمت اللہ کے ہاں کئی 100 گنا بڑھ جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ سب سے بہترین شخص قرار پاتا ہے، کیونکہ وہ قرآن کثرت سے پڑھتا ہے۔ اس لیے بھائی صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے علاوہ پورا سال بھی ہم تلاوت کلام پاک کو اپنا معمول بنائیں۔ جب تک ہمارے گھروں میں ہماری صبح کی شروعات نماز اور تلاوت سے ہوتی تھی، ہمارے گھروں میں وہ برکتیں تھیں جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور اب قرآن کھلتا نہیں ہے گھروں میں بے برکتیاں اور نحوستیں پڑی ہوئی ہیں۔ آپ کہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو، آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے نازل ہوں، آپ کے گھر کے اندر لڑائی جھگڑے نہ ہوں، آپ کے گھر کے اندر رحمت کا ماحول ہو، اور آپ قرآن پاک کو نہ کھول لیں، اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ جتنا قرآن آپ کے گھر کے اندر کھلے گا، جتنا پڑھا جائے گا، اتنا سکون ہوگا، اتنی راحت ہوگی، اتنی خوشیاں بکھریں گی، اتنا آپ کو گھر کے اندر محبتوں والا ماحول ملے گا۔ قرآن جتنا کھلے گا اتنی اللہ کی رحمت، سب کچھ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کثرت سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ اللہ کی عظیم نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہوئی آج کل رمضان بھی قرآن بھی، اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا